ہمارے معاشرے میں عام طور پر خاندان اور برادری کو ترجیح دی جاتی ہے، اور جہاں تک ذات پات کا تعلق ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ لیکن اسلام میں خاندان اور برادری ایک پہچان تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں۔ جب سب آدم کی اولاد ہے تو پھر انسان ہونے کے ناطے محض خاندانی فرق سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کسی کو بڑائی کا مقام حاصل ہے تو وہ انسان کا تقویٰ ہے، اس کا اخلاق ہے۔ رشتہ دیکھنے میں عموماً خاندان کے بعد پھر مال، یعنی حسب نسب کے بعد مال کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی وہ رشتہ جو محض مال کو دیکھ کر قائم کیا جائے اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اس کا حسب نسب، مال، حسن، خاندان، لیکن تم دین والی کو اختیار کرو، یعنی اگر کسی کے اندر دین کی روح ہوگی، خدا کا خوف ہوگا، تو وہ لازمی طور پر دوسروں کے معاملے میں وہی رویہ اختیار کرے گا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے ہاں حسن و جمال کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ حسن اپنی جگہ ایک اہمیت ضرور رکھتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی دین اور اخلاق اور کردار کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہت سی ایسی لڑکیاں صرف اس لیے شادی سے محروم رہ جاتی ہیں کہ ان کے پاس معاشرے کا مطلوبہ معیار حسن نہیں۔ جو چیز انسان کو دنیا میں فائدہ دیتی ہے وہ اس کی سیرت و اخلاق ہے، اور جو چیز اس کو آخرت میں فائدہ دے گی اور پھر ایک خاندان کی تعمیر اور ترقی میں وہ اس کا اخلاق اور کردار ہے۔ اس لیے اگر ان 2 چیزوں میں سے ایک کو چننا پڑے تو اس میں انسان کو پھر دین ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ جس طرح باقی چیزیں فنا ہونے والی ہیں، جیسے مال آنی جانی چیز ہے، اسی طرح انسان کا حسن بھی آنی جانی چیز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتے کی تلاش میں طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے؟ کیا وہ جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہوتا ہے کہ رشتے کی تلاش میں مختلف جگہ پر لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں اور پھر ان کی خامیاں اور نقائص اور ناپسندیدہ چیزیں جگہ جگہ بیان کی جاتی ہیں؟ قرآن پاک میں اس چیز کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ رشتے کی تلاش میں انسان جو بھی اس کے لیے پاسبل آسان طریقہ ہو اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے کے بعد اگر پسند نہ آئے تو اس کو مجلسوں میں بیٹھ کر کرٹیسائز کرنا یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناک منہ چڑھانا یہ نہایت ناپسندیدہ چیز ہے۔ بد اخلاقی اور ایمان ان دونوں کا آپس میں کوئی میل اور جوڑ نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس معاملے میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے ہجرت کرنے کے بعد مصر سے، تو وہاں انہوں نے، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی شیلٹر تھا، نہ کوئی جگہ تھی، تو انہوں نے دعا مانگی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، 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 کہ اے میرے رب تو جو بھلائی بھی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو یہ دعا ہر وہ شخص پڑھ سکتا ہے جو رشتے کے لیے پریشان ہو، یا والدین بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اور پھر قرآن پاک ہی کی تعلیم کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ودن 24 آورز ان کو اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا، کھانا بھی دیا اور نکاح کا بھی انتظام کیا۔ پھر اسی طرح یہ دعا کرنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين
وجعلنا للمتقین اماما یہ بھی مفید ہو سکتی ہے.